بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج شب برات ہے۔ یہ رات سال کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں اشارتاً اس کا تذکرہ آیا ہے، احادیث طیبہ میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ وقت بے حد قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو قیمتی چیزیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک عظیم الشان نعمت وقت ہے۔ وقت انسان کو عالم بنا دیتا ہے، وقت انسان کو جاہل بنا دیتا ہے، وقت انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، وقت انسان کو ناکام بنا دیتا ہے، وقت انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وقت انسان کو غلام بنا دیتا ہے، وقت انسان کو عروج پہ پہنچا دیتا ہے، وقت انسان کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں، اور جو وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ شدید ترین خسارے سے دوچار ہوتے ہیں۔ وقت انسان کو جنتی بنا دیتا ہے اور وقت انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان وقت کا استعمال سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت کے لیے قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی، جسے دین کا کم از کم چوتھائی حصہ علماء نے قرار دیا۔ سورہ عصر فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وقت کے بعد خسارے کا ذکر کیا کیونکہ بے شمار لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں، بے شمار لوگ وقت برباد کر دیتے ہیں، وقت کو کسی کام نہیں لگاتے۔ سونا ان کا کام ہوتا ہے، رات میں غفلت، دن میں غفلت، کچھ بھی نہیں کرنا۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہے وہ وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وقت اسی کو فائدہ دے گا جو مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے اور کافر ہے تو اس کی ساری زندگی ضائع ہو گئی ہے، اس کا سارا وقت ضائع ہو گیا ہے، اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہذا وقت کا بھی صحیح استعمال کرنے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ وعملوا الصالحات، پھر اچھے اعمال کیے فائدہ مند جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ وتواصوا بالحق، وقت ان کا صحیح چل رہا ہے جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، وقت تو ان کا صحیح چل رہا ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدیاں بنائیں، صدیوں میں ایک عظیم صدی مصطفیٰ کریم کے رکھی۔ اللہ پاک نے سال بنائے، سالوں میں پھر اللہ پاک نے کئی سال وہ رکھے جن میں بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں آئی۔ غوث اعظم تشریف لائے، داتا علی حجویری تشریف لائے، خواجہ اجمیر تشریف لائے، امام اعظم تشریف لائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تشریف لائے، غزالی زماں تشریف لائے، امام غزالی تشریف لائے، امام راضی تشریف لائے۔ ان سالوں کی کیا بات ہے۔ پھر اللہ پاک نے مہینے بنائے تو مہینوں کے اندر پھر برکتوں والے مہینے رکھے۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ رکھا جس کا ہر لمحہ بابرکت ہے۔ پھر جب اللہ نے ہفتے بنائے تو ہفتے کے اندر ایک دن خاص جمعہ کا رکھ دیا اور اسے بابرکت بنا دیا کہ جمعہ کا دن خاص بابرکت ہے، الجمعۃ سید الایام۔ پھر اللہ پاک نے دن اور رات بنائے تو دن اور رات کے اندر کئی دن برکت والے بنائے، کئی راتیں برکت والی بنائیں۔ شب قدر بڑی بابرکت رات ہے، شب میلاد بڑی بابرکت رات ہے، شب معراج بڑی بابرکت رات ہے، اور شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ شب برات یعنی نجات کی رات، یعنی دوزخ سے چھٹکارے کی رات۔ انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پیکیج رکھا ہے کہ اس رات میں تم کوئی فائدہ اٹھا لو۔ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو جاتی ہے اور پھر ندائیں دیتی رہتی ہے۔ 15 شعبان کی رات غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع سحر تک یہ جو وقت ہے، اس وقت کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ 14 صدیوں سے
तमाम असलाफ, अकाबिर, उलमा, मुसलमान इस रात में इबादतें करते आए हैं, ज़िक्र अस्कार करते आए हैं, अल्लाह अल्लाह करते आए हैं। अल्लाह पाक ने ये रात क्यों रखी? इसलिए कि बहुत सारे लोग तो नेकोकार होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार होते हैं और वो अपने हर वक्त से फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन शब बरात जो है ये अल्लाह ताला ने स्पेशल पैकेज के तौर पर रखी है कि इससे हर आम व ख़ास फ़ायदा उठा ले। ख़वास जो हैं वो तो बड़े बड़े फ़ायदे उठा लेंगे, आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं थोड़े से वक्त में बहुत सारा फ़ायदा। जैसे हमने सुना कि फ्री आई कैंप लगा हुआ है, फ्री आई कैंप लगा हुआ है कि जनाब आप जो है ना आएँ और मुफ्त आँखों का इलाज करवा लें। फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया कि जनाब आएँ और मुफ्त जो है आप अपनी बीमारियों का इलाज करवा लें। तो ये जो फ्री कैंप लगे हुए होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे गरीबों का भला हो जाता है, अल्लाह पाक भी शब बरात की सूरत में, शब क़द्र की सूरत में फ्री नजात कैंप लगा देता है। फ्री नजात कैंप लग गया कि आ जाओ, फ़ायदा उठा लो, जितना मर्ज़ी फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। फरमाया अगर रिस्क लेना है तो आज की रात वो भी तुम्हें मिल जाएगा, अगर मुसीबतों से नजात हासिल करनी है तो फिर वो भी तुम्हें मिल जाएगी, और अगर तुमने मग़फ़िरत हासिल करनी है, जन्नत कमानी है तो फिर आ जाओ, जन्नत कमा लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस फ्री कैंप से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते, इस पैकेज से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते। समझदार आदमी वही है, अक्लमंद आदमी वही है जो इस रात से ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। मैं कहा करता हूँ कि भाई अगर आप सारी रात जाग सकते हैं तो फिर आपने बहुत सारा फ़ायदा उठा लिया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमसे सारी रात नहीं जागा जाता, तो हम कहते हैं कि चले आप ऐसा कीजिए कि आधा वक्त जाग लें और उसमें अल्लाह ताला की इबादत कर लें। अगर आप आधा वक्त भी नहीं जाग सकते तो चले कोई बात नहीं, आप 2 घंटे के लिए जाग लें। अगर आप 2 घंटे का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, चलिए आप 1 घंटे का फ़ायदा उठा लें, आधे घंटे का फ़ायदा उठा लें। आप मगरिब की नमाज़ बाकायदा पढ़ लें, इशा की नमाज़ पढ़ लें, फजर की नमाज़ अदा कर लें। और इस मरतबा जो शब बरात आई है ये तो बड़ी स्पेशल है कि इससे पहला दिन भी बाबरकत, आज जुमा का दिन था, और फिर अगला दिन शब बरात का जो अगला दिन है वो भी बरकत होता है। हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया इज़ा जात लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि जब शब बरात आए तो इसकी रात को इबादत किया करो, जाग कर क़याम किया करो, इसके अगले दिन को रोज़ा रखा करो। अगले दिन रोज़ा रखने में बड़े फ़ायदे हैं, और वैसे तो शाबान के सारे रोज़े जितने भी रोज़े रखे जो फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। बल्कि यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों को तोहफ़ा देना चाहूँगा कि उलमाए किराम ने लिखा कि जिस शख्स ने शाबान में इसलिए रोज़े रखे कि आका अलैहिस्सलाम इस महीने में रोज़े रखते थे हुज़ूर की मोहब्बत में, कि हुज़ूर रोज़े रखते थे मैं भी रखूँ, तो वो क़यामत के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत का हक़दार होगा। हुज़ूर उसको बुलाएंगे कि तूने मेरे अंदाज़ को अपनाया, मेरी सुन्नत को अपनाया, मेरे तरीक़े को अपनाया, मेरी मोहब्बत में तूने रोज़े रखे, कि हुज़ूर रोज़े रखते थे मैं भी रोज़े रखूँ, लिहाजा आओ आज हम तुम्हें अपनी शफ़ाअत से नवाजते हैं, अपनी सिफारिश से नवाजते हैं, तुझे जन्नत देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो रात है ये अल्लाह की तरफ दौड़ने की रात है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। वस्सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, खूब दौड़ लगा दो। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किधर भागे फिरते हो? फरमाया इधर आओ, अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह के बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह के सामने सर झुकाओ, अल्लाह के सामने रुकू करो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, अल्लाह से मांगो। और सबसे मज़ेदार बंदा तो वो है भाई, आप बहुत कुछ मांग सकते हैं, बहुत कुछ मांग सकते हैं, रिज़्क़ भी मांग सकते हैं, औलाद भी मांग सकते हैं, रिश्ता नाता भी मांग सकते हैं, शादी भी मांग सकते हैं, ओहदा भी मांग सकते हैं, तरक्की भी मांग सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। लेकिन उस बंदे से बढ़कर शान किसकी होगी जो रब से खुद रब को मांगेगा कि ए मौला रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, अपने जलवे दिखा दे, अपनी ज़ियारत करवा दे, अपना दीदार करवा दे, अपनी ज़ात अता फरमा दे, मुझे अपना बना ले। तो अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर कितना खुश होगा जो रब से रब को मांगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रात को ज़ाय करना नुकसानदेह है,
علماء کرام نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی شب برات تو شروع ہوگی غروب آفتاب سے، لیکن اس سے قبل عصر کے بعد ہی کہا کہ 40 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں کر کے 6 نوافل ادا کرو، 2 رکعتیں درازی عمر کے لیے، 2 رکعتیں مصیبتوں سے نجات کے لیے، 2 رکعتیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی محتاجی سے بچنے کے لیے، کہ ہمیشہ بندہ رب کا محتاج رہے، ساتھ سورہ یاسین پڑھو۔ اور یہ بھی تحفہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ 7 بیری کے پتے لے کر انہیں پانی میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں پیس کر پانی میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ نہا لیتے ہیں تو آپ پورے سال جادو سے حفاظت میں رہیں گے۔ کتنا قیمتی اور آسان تحفہ ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے، نماز عشاء کے بعد پھر سورہ دخان کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کی جائے، پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے اور ساری رات عبادت میں گزار دیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل، مختلف مقاصد کے لیے نوافل ادا کیے جائیں، پھر قیام اللیل کیا جائے، صبح روزے کا اہتمام کیا جائے، یہ ساری نیکیاں سر انجام دے کر اپنی آخرت کا انتظام کیا جائے، کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لوگ ہوں گے انہوں نے نہ جانے کتنا کچھ نیکیاں لے رکھی ہوں گی اور ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سودا نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ رب پوچھے گا تیرے پاس جمعے آئے تو نے سارے جمعے ضائع کر دیے، تیرے پاس 5 نمازوں کے اوقات آئے تو نے انہیں بھی ضائع کر دیا، تیرے پاس شب برات آئی تو نے اسے بھی ضائع کر دیا، تیرے پاس رمضان المبارک چل کے آیا تو نے اسے بھی ضائع کر دیا، تیرے پاس شب برات آئی تو نے اسے بھی ضائع کر دیا، تیرے پاس اعتکاف کے اوقات آئے تو نے انہیں بھی ضائع کر دیا، تیرے پاس ہر سال حج کے موقع آتے تھے، اگر تیرے پاس مال و دولت تھا اور تو حج کرنے جا سکتا تھا تو نے اسے بھی ضائع کر دیا، ساری زندگی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری تو ضائع کر کے آ گیا، برباد کر کے آ گیا، اب قبر میں تو خالی ہاتھ آیا ہوا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس نجات کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، قیامت کے دن یوم حساب ہے، اللہ پوچھے گا تو اپنے ساتھ کیا لایا ہے، اپنی جھولی میں کیا اٹھا کے لے آیا ہے، کچھ تو دکھا، پیش کر کچھ۔ اور بندہ کہے جی میں تو خالی ہاتھ آ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں لے کے آیا، اور سب سے بڑا خسارہ تو اس بندے کا جو ایمان ہی نہیں لے کے گیا، اس نے تو کچھ بھی نہ لیا، اس نے تو کچھ بھی نہ لیا۔ لہذا ایمان پختہ کیا جائے، ایمان پختہ کرنے کے بعد تمام عبادات، ذکر اذکار، درود، اللہ اور خاص طور پر عشق مصطفیٰ کا تحفہ، اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کریں، اور پھر جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جھولیاں بھرپور ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔